ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کے پارلیمان کے خطاب پہ، اور جو سب سے بڑا ایک کرٹیسزم آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، چودھری نثار صاحب نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی کہ ریمنڈ ڈیوس ایشو کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. شاید خاقان عباسی صاحب بھی یہی بات کرتے. کامل علی آغا صاحب، ریمنڈ ڈیوس کو نکالنے میں پنجاب حکومت کا بھی کوئی کردار تھا یا نہیں؟ یہ تو میرے خیال میں کوئی باشعور آدمی سوچ نہیں سکتا کہ پنجاب کے اندر پروسیکیوشن ہو رہی ہو اور پروسیکیوٹر جو ہے وہ پنجاب حکومت خود ہو، اور پھر جب کوئی کیس کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر لیگل ہائرز جو ہیں وہ ان کی لسٹ جو ہے وہ ویریفائی ہوتی ہے، اور پھر اگر جیل کے اندر کیس چل رہا ہے اور جس کے متعلق اطلاعات ہیں کہ رات کو 3 بجے جو ہیں وہ عدالت لگائی گئی، تو جیل تو پنجاب حکومت کی تعویل میں ہوتی ہے، اس کا کنٹرول ہے. تو پھر چودھری نثار صاحب اس پہ اتنا کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے اور اپنی لائبلٹی ڈیورٹ کرنے والی بات ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے. اس میں بہت سارے سوالات ہیں. آپ ابھی آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ ججمنٹ پڑھیں، اگر جج صاحب کی کا فیصلہ پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود وہ پنجاب حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعتراض ہی نہیں کیا دیت کے اوپر. میں حیران ہوں. انہوں نے کہا کہ دیت کے اوپر کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے پنجاب حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. جیل کے اندر اگر رات کو 3 بجے کورٹ لگتی ہے تو وہ کس نے پریمیسز دیے، کس نے اجازت دی، کون لوگ حکومت پنجاب کی مرضی کے بغیر کامل علی آغا صاحب، میں ایک منٹ شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی پوچھوں تو پھر صدر زرداری پہ کرٹیسزم کس بات کا؟ تو یہی سوال ہیں جن کا جواب چاہتے ہیں، اور اس کا ایک آسان حل ہے کہ ایک پارلیمنٹ مقرر کر دی جائے، کیونکہ یہ ایشو بڑا سینسٹیو ہے. پورا پاکستان کے عوام جو ہیں اس ایشو کے بارے میں بڑا ابہام ہے. تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی مقرر کر دی جائے، تمام جماعتیں اس میں ہوں اور انویسٹیگیشن ہو کہ کس نے کیا کیا. اگر پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وفاقی گورنمنٹ نے کی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. حقائق جو ہے عوام کے سامنے آنے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حقائق چھپے ہوئے ہیں. صدر صاحب نے حقائق کیوں نہیں بیان جہاں تک صدر صاحب کا تو اس معاملے پہ بولنا نہیں اس لیے بنتا تھا کہ یہ آ جاتا صدر صاحب پہ تو ایک اعتراض ایک دم سے آتا ہے کہ عدلیہ والا کہ عدلیہ کا فیصلہ کیا. آپ میرے سے پوچھیں، میں کرتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ریمنڈ ڈیوس کے اوپر میں کھل کے کہتا ہوں مجھے اتنے تحفظات ہیں، شاید کسی کو نہ ہو، ممکن ہے کسی کو ہوں، مگر میرے سوال ابھی تشنائے جواب ہے. ریمنڈ ڈیوس اتنا اہم کیوں ہے ہمارے لیے؟ ریمنڈ ڈیوس صدر اس کے بارے میں بات کر سکتا تو پاکستانی صدر جواب نہیں دے سکتا. مجھے آپ بات کر رہے ہیں نہیں آپ کا عدلیہ کا فیصلہ ہو جائے. دیکھیں سر، صورتحال یہ کامل علی آغا صاحب کو اپنے سینئر رہنما ہیں. بھائی صاحب، میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. وہ گزارش یہ ہے کہ اس ایف آئی آر کے اندر ایک سیکشن لگا ہوا ہے 311 جو فساد فی الارض ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس کے متعلق پروسیکیوشن نے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی، کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی. یہ پنجاب حکومت کی مرضی سے ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہے. اور اگر وہ فساد فی الارض جو 311 پی پی سی ہے اس کے اندر ایویڈنس پرووائڈ کرتے تو وہ دیت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہونا تھا. میں اپنی رائے دیتا ہوں. مجھے اتفاق ہے کامل علی آغا اور اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. جی مجھے اتفاق ہے آپ کی اس بات کے ساتھ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بد نصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم اس کو وفاق اور صوبے میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، دیکھیں وفاقی حکومت پہ میں یہ ضرور سوال کروں گا. میں خود ایم این اے ہوں پیپلز پارٹی کا، مگر میں یہ سوال کروں گا انٹیریئر منسٹری سے کہ اگر وہ ای سی ایل تھی جو ہائی کورٹ نے دی تھی، وہ ای سی ایل کیا، وہ ای سی ایل کا بھی کوئی جج نے فیصلہ کیا تھا کہ ای سی ایل ختم کر دی جائے؟ سوال کرنے والے ہیں نا. میں تو اپنے سے شروع ہوتا ہوں، مگر میں 2-4 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ ہوتا ہے لاہور کے اندر، پنجاب کے ہیڈ کوارٹرز پہ. پروسیکیوشن کس نے کرنی ہے؟ پنجاب حکومت نے. سرکاری وکیل کس نے بھیجنا ہے؟ پنجاب حکومت نے. جب دیت کا معاملہ طے کرنا ہے، ان کا وکیل تو وہ تو میں نے میڈیا پہ دیکھا، میں تو اکاڑا میں تھا، مگر میں نے میڈیا میں دیکھا وہ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میرے تو موکل ہی مجھے نہیں ملے، پتہ نہیں موکل اس کے کہاں گئے. اب موکلوں نے دیت جو ہے، دیت کب ہوتی ہے؟ ہی پلیڈڈ ناٹ گلٹی. ریمنڈ نے یہ کہا کہ میں گلٹی نہیں ہوں،
میں مجرم نہیں ہوں. اگر مجرم نہیں ہے تو دیت کس بات پہ؟ دیت تو تب لاگو ہوتی ہے جب ایکسپٹ کرتا ہے کوئی بندہ. آپ کی حکومت ہے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے. نہیں دیکھیں یہ آپ اینکرز نے سر ایک منٹ سن لیں سر، اینکرز جو ہے نا، آپ اینکرز نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ حکومت کہہ کے ایک سادے آدمی کو تفریق بتائیں پنجاب کے دائرہ اختیار میں کیا ہے اور وفاق کے دائرہ اختیار میں کیا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، صدیق الفاروق صاحب آتے ہیں ٹی وی، نہ پنجاب حکومت کو پتہ ہے نہ وفاقی حکومت کو سن پتہ تو ہے. لیں گے، پتہ کیوں نہیں ہے؟ پتہ تو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے پتہ. صدیق الفاروق صاحب جو ہے ٹی وی پہ آتے ہیں، ٹی وی کہتے ہیں کہ ریمنڈ کی رہائی میں سعودی عرب کا بڑا ہاتھ. مجھے آپ یہ بتائیں، یا سعودی عرب کی کوششیں ہیں، جس طرح بھی ہے، مجھے لفظ نہیں یاد. سعودی عرب ہمارے لیے بہت محترم ہے، وہ جگہ بھی محترم ہے، ملک بھی محترم ہے، وہاں پہ ہمارا تو کعبہ ہے وہاں پہ. اب کہتے ہیں تو یہ تو صدیق الفاروق صاحب بتایا نا سعودی حکومت نے کیا کردار ادا کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے کیا ہے. دوسرا آپ یہ کہیں کہ جو ایک سے لے کے دوسرا تک جو کوئی وزیر ہے وہ آ کے دیت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، پہلے دیت لاگو تو کرے. تیسری بات یہ ہے کہ اتنی اجلت، یہ فساد فی الارض کہاں گیا؟ کیوں نہیں ایویڈنس پیش کی گئی؟ دہشت گردی کا ایکٹ کیوں نہیں لگایا گا؟ آپ نے دہشت گردی کا ایکٹ ہی نہیں لگایا. فیلیئرز ہیں پنجاب حکومت کے بھی، وفاقی حکومت کے میں بھی. یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری تمام قوم کے لیے باعث شرم ہے. اور یہ فیلئر جو ہیں، میں انشاءاللہ تعالی I am going to ask this on the floor of the assembly کہ مجھے بتائیں جو چیزیں ہیں، بتائیں تو صحیح. چلا گیا، دیت ہوگی، فیملی نے معاف کر دیا، بتائیں تو صحیح بھائی کہاں کس نے کیا کیا، اتنا تو بتا دیں ہمیں. اتنا حق ہے اس قوم کا پوچھنے کا یا نہیں؟ یہ پتہ لگنے کی ضرورت ہے کہ ریمنڈ ڈیوس یہ تو کوئی بات کیا نہیں، یہ اس طرح پاکستان اس کے طرح عوام میں کا تو یہ جو حق نہیں بیٹھوں بنتا گا ہے اس پہ. کہ ان کو پتہ چلے کہ اس سارے معاملے میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے اور کیا خدا کیا. نخواستہ میرے یہ جیسے حقائق بندے، عوام کے میرے سامنے جیسے آنے بندے چاہیے. کی عباس صاحب آپ کو بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں بھائی پتا. میں تو کوسچن کر رہا ہوں، میری سنیں، میں خدا نخواستہ میری کوئی انتہا پسند سوچ حکومت بھی اسی طرح چل رہی ہے وفاق میں اور صوبے میں. دیکھیں آپ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ہم اتنے بڑے ایشو پہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو حکومت کے جو عہدیدار ہیں، انٹیریئر منسٹری جواب دے گی نا فیڈرل گورنمنٹ کی، لا منسٹری پنجاب کی جواب دے گی یا نہیں دے گی، ہوم سیکٹری یا ہوم منسٹر جو بھی پنجاب میں ہے وہ جواب دے گا یا نہیں کرے گا. عدلیہ جو ہے، جج صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو کیس میرے سامنے آیا میں نے پہ تو آپ معزز پارلیمنٹیرین ہیں، وہ صدر معزز پارلیمنٹیرین صاحب یہی تو بات کہہ رہے ہیں. نہیں، صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کدھر گئی جب وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے سامنے سب چیزیں گی؟ پہلی تقریر سے لے بڑی کے آگے حیرانی کی بات ہے کہ جس پارلیمنٹ کی ریکمنڈیشنز کو کورٹ میں دوسرے دن اڑا دیا جاتا ہے، اور اس پہ کوئی آیا سو موٹو؟ کیوں نہیں آیا؟ مجھے کیا پتا کیوں نہیں آیا، پوچھے ان سے. عباس صاحب کیوں نہیں آیا کس بات پہ؟ ریمنڈ ڈیوس پہ سو موٹو کہ اتنی اجلت میں کیوں ہوا؟ تو دیکھیں یہ تو کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے. کیا اپیل کا یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. یہ وہ کیس ہے ناظرین جس سے ہماری اسٹیٹ کے بہت سارے اسٹرکچرز اور ڈیسیژن میکنگ کے فالٹس واضح ہوتے ہیں، اور صدر زرداری اپنی تقریر میں 12 کہتے ہیں کہ ہم اپنی سوورینٹی وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے، اور اپوزیشن کا بھی یہی اعتراض ہے کہ ڈرون حملوں پہ بھی بات نہیں ہوئی. ایک وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے.